کیپٹلسٹ کلاس ہو کہ جو پوری دنیا کا، جس طرح ویسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ 1% جو آبادی ہے وہ پوری قوم کی جو مشترکہ جو ان کا ایسٹس ہیں ان کے مقابلے 1% کے پاس ان سے زیادہ پاور ہے. جی ہاں، پاور، پیسہ بھی ان کے پاس ہے، کیپٹل کی بھی ان کے پاس. اسی طرح سے آپ دیکھیں اس نظام کے اندر، اس تہذیب کے اندر، آپ میڈیا کو دیکھیں، کلچر کو دیکھیں، سینما کو دیکھیں، مختلف چیزوں کو دیکھیں، تو میڈیا کا کام بھی انسان سازی ہوگا، اسی طرح سے معاشرہ سازی ہوگا، اسی طرح سے کلچر کا بھی یہ ہوگا. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جو ایک مغربی کلچر ہے اس کے مقابلے میں اسلامی تہذیب بالکل میرے خیال میں جو ہے وہ 80 ڈگری کے مخالف جو ہے وہ ہے، اور در حقیقت ایک ایسی تہذیب ہے جو معاشرے کے اندر انسان سازی کرتی ہے، جو معاشرے کے اندر انسانوں کو بناتی ہے. اور کس طرح کے انسان بناتی ہے؟ آغا جیسے انسان. جس طرح سے عباس نے بیان کیا، وہاں ایک طرف آپ دیکھیں اس مغربی تہذیب کا نتیجہ ٹرمپ ہے جس کو پوری دنیا نے دیکھا، اور اس اسلامی تہذیب کا نتیجہ آغا شہید رہبر ہیں. کس طرح کی شخصیت، اور ان کے ارد گرد جو گلدستہ ہے انسانوں کا، پاک ترین انسانوں کا، جو ظاہراً آپ سے عقیدتی طور پر اختلاف بھی رکھتے ہوں، جیسے کہ آج کل جو ہے نا ظاہر ہو رہا ہے کہ فکری اختلاف کے باوجود غزہ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے لیے وہ اپنی جانیں دیتے ہیں. حتیٰ دوسرے جو اقوام ہیں، آج ایران کے لیے اگر اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں کہ سب سے آسان کام یہ ہے کہ وہ ویسٹ سے دوستی کرے اور اپنے لیے اقتصادی جو ہے نا پابندیاں بھی ہٹا لے اور سکون سے زندگی جی. چونکہ اگر آپ کے پاس پاور ہے تو ویسٹ آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، ڈیل کرے ویسٹ کے ساتھ. جس انسان کے اندر یہ تہذیب، جس انسان کی تربیت اس تہذیب نے کی ہے، وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رہبر شہید کی طرح کی شخصیت اس وقت بلا تفریق آپ دیکھیں امت اسلامیہ کے اندر، امت مسلمہ کے اندر، آپ غزہ سے شروع کریں، یمن کی طرف آ جائیں، اسی طرح سے جتنے حتیٰ یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے اندر، اسی طرح سے پاکستان کے اندر، خاص کر پاکستان کے اندر جو شیعہ سنی جوان ہے وہ بیدار ہوا ہے. تو یعنی ایک ایسی تہذیب ہے جو اس طرح کے انسان بناتے ہیں، پھر انسان کے دل میں اس شخصیت کے لیے خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے. جبکہ جو پروپیگنڈا مشینری تھی وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو سیکٹ ہے، یہ جو مذہب ہے، یہ یہودیوں سے بھی زیادہ اسلام کے لیے خطرناک ہے. وہی ان کی شخصیات کو کہا جا رہا تھا کہ یہ تو اندر سے ملے ہوئے ہیں استعمار کے ساتھ. یعنی کیا کیا پروپیگنڈا مشینری نے جو ہے نا نئی نئی کہانیاں لوگوں کو نہیں سنائی، اور بہت سے حتیٰ یعنی پڑھے لکھے لوگ اس کا شکار ہوئے. جی، اگر دیکھا جائے تو یہ جو آپ نے کہا کہ یہ تہذیب آغا جیسے شہید رہبر جیسے شخصیات پیدا کرتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو ان کی آپ کہہ لیں محفل میں رہتے ہیں، جو ان کی صحبت میں رہتے ہیں، وہ اس وقت جو نبرد ازما ہیں وہ نہ صرف ایران کے بچوں کی حمایت میں، بلکہ وہ میزائل کے اوپر لکھتے ہیں کہ ایپسٹین آئی لینڈ جو ہے اس میں جو وکٹمز بچی ہیں ان کے بھی آپ کہہ لیں اظہار یکجہتی کے لیے یا ان کا بدلہ لینے کے لیے یہ ہم فائر کر رہے ہیں میزائل. تو یہ در حقیقت یہ ہے بھی اسی طرح. اگر آپ دیکھیں، بچہ جانتا ہے کہ جنگ کس چیز کی جنگ ہے. کیا یہ جنگ ریسورسز کی جنگ ہے ایران کے لیے؟ اگر ریسورسز کی جنگ ہوتی تو ایران اپنے ریسورسز کے لیے امریکہ سے دوستی کرتا. اگر یہ جنگ جو ہے نا سیاست اور صرف سیاست بازی ہوتی تو بہترین تھا. آپ کے پاس پاور ہے، ملٹری آپ کے پاس پاور ہے جو ہے نا سینٹرل جو مشرق وسطیٰ میں، تو پھر وہ آپ سے دوستی کرتے، طاقت کی بنیاد پر آپ ڈیلنگ کرتے، آپ اپنے لیے ایک اچھا اقتصاد ڈیولپ کر سکتے تھے، اپنے مفادات کی حفاظت کر سکتے تھے. جیسے کہ ہم نے شہید رہبر کی بھی اسپیچز میں دیکھا، اور باقی بھی جو موجودہ سیاسی صورتحال تھی اس میں بھی دیکھا کہ جو ویسٹ یا امریکہ کی جانب سے جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی تھی ایران کے ساتھ، وہ جو مطالبات رکھتے تھے ان میں سے اگر آپ کہیں کہ وہ مطالبے کے خطے کے اندر جتنے بھی مظلومین ہیں ان کی حمایت آپ نہ کریں. یہ اہم عنصر ہوتا ہے.